السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری روزہ طے کر دیا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ کہ 29 رمضان کو جب چاند نظر آتے ہیں تو وہ افراتفری کی رات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی کچھ چیزیں پینڈنگ ہوتی ہے، تیاریاں رہی ہوتی ہیں، دوڑ رہا ہے، لگا ہوئے اور اپنی تیاریوں کے اندر۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس دھما چوکڑی کے اندر بہت سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو میں افراتفری کی عید کہا کرتا ہوں۔ اب جب کہ اگلے دن کا اعلان ہو گیا 30 رمضان مبارک کا، اب 30 رمضان ہے، دن کو اپنی ضرورت حاجات کو پورا کر لیں اور رات پرسکون، عید پرسکون، مستورات کو بالخصوص زیادہ وقت مل جاتا ہے گھر کی صفائی ستھرائی میں، گھر کو سنبھالنے کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو 30 دن ایک امتحان کی بھٹی سے گزرے، 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہے، کھانا پینا حلال کاموں سے بھی اجتناب کرتے رہے، حرام سے تو ہر حال میں بچنا ہوتا ہے، غیر رمضان میں بھی۔ تو جب یہ سب کچھ کرتے رہے تو آخر کار انعام کی امید اور یقین ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان، اس کے وعدوں پر یقین کے ساتھ، اور جو اجر و ثواب پہ بتایا گیا اس کو دیکھتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ تو اب آ گیا رمضان والے 30 گزر گئے، جیسے غروب آفتاب ہوا، آگے شوال کا چاند نکل آیا، رات آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور بڑی عجیب رات ہے۔ پورے رمضان مبارک میں ہر افطاری کے وقت اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ 29 دن میں 2,90,00,000 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے نجات دے دی۔ اور جو 30ویں افطاری ہے، جب 30واں سورج غروب ہو رہا ہے اور چاند طلوع ہو رہا ہے، 29 دنوں میں جتنے لوگوں کو جہنم سے اللہ نے نجات دی تھی، اور جہنم سے نجات کن کو؟ جو جہنم کے مستحق تھے، جہنم میں جا چکے تھے ان لوگوں کو۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 رمضان کو 2,90,00,000 مزید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما رہے ہیں۔ اس اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا کیا کہنا۔ اب اس رات میں بھی ہم اتنے بدبخت ہیں کہ ہم لوگ اس رات کو جبکہ لینے والی اس کو بھی ضائع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات کو مومنین کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس سے لیلۃ القدر مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اصول تو یہ کہ مزدور کو، محنت کرنے والے کو اس کی اجرت محنت اور کام پورا کرنے پر دی جاتی ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، نام والی رات، کہ جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر اس سے کئی گنا بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس رات کی میری اور آپ کی کمزوریاں، بدبختیاں۔ پہلی بات، بہت سے خاوند، خاص طور پہ نو بیاہتے جوڑے، وہ گھر والیوں کو لے کر جا رہے ہیں مہندی لگوانے کے لیے، چوڑیاں چڑھوانے کے لیے غیر محرموں کے پاس۔ بچیوں کو لے کر جایا جا رہا ہے، بہنوں کو لے کر جایا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سے دوست، بہت سے احباب، عزیز و اقارب اعتکاف میں بیٹھے تھے، اعتکاف سے اٹھے، سب سے پہلے جا رہے ہیں جی باربر کے پاس، بال بنوائے اور داڑھی کو ایسے بنوایا جو سنت کے خلاف ہے۔ کتنی ہی اللہ کی طرف سے ناراضگی ہم کو مول لے رہے ہیں۔ جس رات کو ہمیں اللہ سے اجر لینا تھا، بدلہ لینا تھا، اجرت لینی تھی، اس رات کو ہم سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس رات کو ہم اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی جگہ بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بدبختی، بدقسمتی اور ہماری کیا ہوگی؟ لہٰذا اس لیلۃ الجائزہ کو لیلۃ الجائزہ رکھیں، انعام والی رات رکھیں، اس کو عذاب والی رات میں تبدیل بالکل بھی نہ کریں۔ اب رات میں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کے لیے رات ثواب ہے، ایک وہ ہے جن کے لیے عذاب ہے، اور ایک وہ ہے جن کے لیے نہ ثواب اور نہ عذاب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے رات کو عبادت کی یا عبادت کی نیت سے لیٹے، ایسے لوگوں کے لیے وہ رات رحمت ہی رحمت، ثواب ہی ثواب۔ وہ لوگ جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ رات کو اپنی کارروائیوں کے لیے نکلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ رات عذاب ہی عذاب ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کی طرح کمزور ہوتے ہیں، بیچاروں سے اٹھا نہیں جاتا، کوئی عبادت کی نہیں جاتی، عشاء کی نماز پڑھی، آئے
سو گئے، دعا پڑھی اور سو گئے، ان لوگوں کی رات نہ عذاب اور نہ ثواب۔ تو بہرحال اپنی رات کو آخری درجہ یہ کہ اس تیسرے والے میں شامل ہو جائیں، وگرنہ اصل تو یہ کہ اس رات کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ایک غلط فہمی یہاں پر جو بتاتا چلوں، اب جب اعتکاف والے بعض تقوی میں بہت بڑھ جاتے ہیں، تو اعتکاف کو نہیں توڑتے، نہیں جی جہاں تک ہیں تو خیر ہے میں صبح جاؤں گا عید کی صبح، اور نہیں میرے بھائی، جہاں پر اللہ نے سہولت دی سہولت کو اٹھانا ہے۔ اور پھر اعتکاف کیا ہے؟ دیکھیں عید الفطر کے اندر صبح عیدگاہ کو جاتے ہوئے کھجور کھا کر میٹھا کھا کر جانا سنت ہے، اسی طرح اعتکاف کو توڑیں، گھر سے مسجد سے نکلیں، گھر کو آئیں، میل ملاقات کریں، کھائیں پئیں، پھر عشاء کی نماز کو جائیں، پھر وہاں پر اس کے بعد اگر آپ رات گزارنا چاہتے ہیں تو گزاریں۔ ویسے بہتر یہ کہ آپ گھر کے اندر عبادت کریں، کیونکہ اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا گیا۔ جن گھروں میں تلاوت کی جائے وہ فرشتوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو چاند تارہ بنائیں، اپنے گھروں کو عبادت گاہیں بنائیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں کو خانہ خراب نہ کریں، بلکہ اس کو آباد خانہ کریں کہ اس کے اندر آبادی ہو۔ آبادی اعمال سے ہوتی ہے، آبادی نفوس سے نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں اللہ سے لینے والا، اللہ سے سمیٹنے والا بنائے، اور جب کبھی جس کو بھی توفیق ہو تو میرے بھائی میرے لیے بھی اور ساری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کاملہ کی دعا کریں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھ سکے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی راہ ہدایت پر چلنے کی اور ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک ایک امتی کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا ہے، لہذا یہ دعا بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔